वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में भी जो हम मेनली बात करने जा रहे हैं वो आलमी मंजरनामे से जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप स्टोरी है, सबसे ज़्यादा हॉट इशू है, वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, आलमी तवानाई बहरान है और पाकिस्तान की इस दौरान में जो सिफारती कोशिश है उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है ना, इस्लामाबाद, वो हो चुका है क्योंकि इस्लामाबाद कल हमने देखा, पहले जब मशरिक़ वस्ता के अंदर तमाम एयर स्पेस बंद किए गए तो इस्लामाबाद वो वाहिद एयरपोर्ट था जिस पर तमाम खलीजी ममालिक के जहाज़ खड़े रहे। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो कल के रोज़ इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा थे वो इस सरज़मीन पर आए, और आए इसलिए कि तबादला ख़याल करना था। कुछ जो है वो सिफारिशात थी, कुछ गुजारिशात थी, कुछ जो है वो बातें थीं और कुछ जो है वो हिडन सीक्रेट्स थे जो शेयर किए गए। ये तमाम चीज़ें थीं। हम आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये तनाज़ा जो है ना सिर्फ इलाकाई नहीं रहा है। पहले तो समझा जाता था ना कि भाई इलाके की जंग है, एक टेरिटरी है, एक बाउंड्री लाइन है, मुल्क है, मुल्क की मुल्क से जंग है। अब ऐसा नहीं है, अब ये तवानाई की जंग इस वक्त जो है वो आ चुकी है और आलमी तवानाई जो इस वक्त पेट्रोलियम की अगर हम बात करें ना, वो इस वक्त पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो चुकी है, स्टॉक मार्केट उसकी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, बिजनेसेस ठप हो चुके हैं, लॉकडाउन की तरफ जो है ममालिक जा रहे हैं अपनी जो है वो इस वक्त जान बचाने के लिए। ममालिक सबसे पहले जो है अपने बारे में और इसमें सबसे ज़्यादा जो नाजुक मामला है वो है अबनाए हुर्मुज़ का, जो कि आलमी तवानाई सप्लाई करने का एक अहम पैसेज है और उसमें रुकावट से तेल की सप्लाई ओवरऑल हर जगह मुतासिर हो रही है। तो इसी तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ वो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने और हमने 1.5 साल पहले इस टॉपिक का आगाज़ किया था। तब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, तब इज़राइल ने हमला किया था फ़लस्तीन के ऊपर और फ़लस्तीनियों को जो है वो बर्बरियत और जुल्म का निशाना बनाया था। तब कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था, तब ये शख्सियत उस पर बात करते थे। और आज तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो चुका है। ये वही टॉपिक है जो खिंचकर यहाँ तक आ रहा है और ये टॉपिक इस वक्त ईरान तक आ चुका है। अब हम ईरान से शुरू करेंगे बात और हम आपको सिर्फ पस मंज़र में लेके जाएंगे कि हम क्या बात करते थे 1.5 साल पहले। अली हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर हैं, मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक महारत रखते हैं, अरबी ज़बान पर भी उबूर रखते हैं। तो जो अरबी मीडिया है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करके ये जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हैं और इन्हीं के मुताबिक मिस्री मीडिया जो है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है। तो उसकी ख़बरों को भी ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, उनके अखबारात को देखता हूँ कि वो क्या कोट कर रहे हैं। अली हिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अली हिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बिलाल खान। जी अली हिलाल साहब, आप क्या बताएंगे जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में स्पेशली मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है उसके आलमी असरात क्या मुरतब होंगे, खुसूसन मईशत पर? जी, जिस तरह आपको मालूम है कि ये 28 फरवरी से ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरक जो हमला था उसके बाद से जो शुरू होने वाली जंग है ये अब तक कंटिन्यू है, जारी है। आज 31वां दिन है जी। और इस जंग की सबसे जो इसका खतरनाक पहलू है वो इसका आलमी मईशत पर इसके असरात है जो तब हो रहे हैं और मजीद भी खतरा है। उसका सबसे बुनियादी उसकी वजह ये है कि खलीज अबनाई हुर्मुज़ जिसको हम कहते हैं खलीज अरब में वाक़, ये अबनाई हुर्मुज़ ज़ाहिरी बात है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अबनाई हुर्मुज़ को बंद किया है। ठीक है। अबनाई हुर्मुज़ दुनिया के उन 8 अबनाओं में से है कि जहाँ तेल की जो आलमी तिजारत है तकरीबन उसका 20% यही से गुजरती है। ठीक है। अब जाहिर बात है जब अबनाई हुर्मुज़ बंद हो गया, इसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो एशियाई ममालिक तो ऑलरेडी मुतासिर हो गए, जिसमें पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इंडिया भी है और दीगर भी ममालिक है। अब इस वक्त की जो बिल्कुल जदीद सूरत हाल है, ताज़ा तरीन वो ये है कि पाकिस्तान में भी एक स्मार्ट लॉकडाउन पर बात हो रही है, बल्कि हो चुकी है। इसी तरह श्रीलंका ने भी बुध के दिन बाकायदा वहाँ लॉकडाउन का आगाज़ किया है और ऐलान किया है। श्रीलंका में भी हालत बहुत मुतासिर है, को इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। बात है कि तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो तुर्की जिसका ईरान के साथ सरहद भी है लेकिन वो भी इस जंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर है। चीन की जो तेल सप्लाई है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लेकिन मामला यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना एशियाई ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि खलीजी ममालिक को अगर हम देखें कि वो तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में से है तो उनकी तेल सप्लाई मुस्तकिल बंद हो चुकी है या कम हो चुकी है।
ان میں صرف اس وقت سعودی عرب واحد ملک ہے جو وہ ریڈ سی کے راستے جو ہے وہ تیل کے پائپ لائن جو بچھا چکا ہے، صرف اسی سے اپنی سپلائی کو کسی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے علاوہ قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان ممالک کی سپلائی مکمل طور پر تقریباً منقطع ہے، اور اس سے عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، میں ذرا آپ کو یہاں پہ روکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں ان کو بھی لے لیا جائے تاکہ جو ویورز ہیں ان کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے پورا ایک سمندر ہے، ہم کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جوابی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیجا ایران کے اوپر جو ہے وہ میزائل بھی داغے جا رہے ہیں، اور پہل بھی انہوں نے کی، اور پھر وہ ایٹامک ایک معمہ بنا دیا ہے اس کو، نیوکلیئر ویپن، اور پھر اس کی وجہ سے تمام یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس جنگ کو آپ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ رک جائے گی، مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے گی، یا مزید معاملات اور بد سے بدتر ہوں گے؟ دیکھیے بلال خان، اگر ہم ٹیبل ٹاک کی طرف نظر دوڑائے یا دوسری طرف اب ہم میدان کو دیکھیں کہ جنگ اس وقت اب تک اس جنگ کے تقریباً آج 31واں دن ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور عالمی سطح پر اب تک اس جنگ کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے اب تک صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے۔ وہ کوشش کیا تھی وہ بھی بتا دیں ذرا۔ یورپی ممالک مکمل خاموش ہے، اور یہ واحد کوشش کرنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اوکے، عالمی سطح پر اس وقت صرف 4 ممالک ہے، 3 ممالک پاکستان کے علاوہ ہے پاکستان کی، یہ مل کر باقاعدہ اس جنگ کو روکنے کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ان میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب ہے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائے تو یہ 3 ممالک جو ہے سعودی عرب، مصر اور ترکی، یہ تینوں ممالک جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، اور یہ خود آلریڈی کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ سے متاثر ہے۔ پاکستان اگرچہ یہ مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کے نقشے سے باہر ہے، لیکن پاکستان بالکل مڈل ایسٹ کے دروازے پہ ہے۔ ایران چونکہ مڈل ایسٹ کا پہلا ملک ہے مشرق کی طرف سے، اور ایران کے ساتھ سرحد پہ ہے پاکستان۔ تو پاکستان کی جو کوشش ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کی حیثیت سے، بلکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں عالم عرب میں، عرب میڈیا میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں، تو پاکستان کا بڑا نمایاں نام جا رہا ہے۔ بالخصوص کل جو اسلام آباد کے اندر جو نشست ہوئی ہے، جو 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، اور آج بھی جاری ہے، کل بھی تھا، 2 دن کا یہ اجلاس، جس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل علی بھائی اگر آپ کی اجازت تو میں ایک جملہ یہاں ادا کر دوں آپ کے یہ وزرائے خارجہ والے جملے پر۔ جی بالکل۔ ویورز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کل کے روز عالمی سطح کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ طے کی گئی ہے کہ خارجہ پالیسی عالمی سطح پر کیا ہو۔ بالکل، اور دنیا بھر میں امن سے متعلق جو کام ہوا اس وقت پاکستان کے ذریعے، وہ اور کسی ملک کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہاں آپ سے کہ آبنائے ہرمز جو کہ ایران کے کنٹرول میں ہے، تو کیا امریکہ اسرائیل کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ جب ہم ایران پر اٹیک کریں گے تو پوری دنیا کو ہم ایک کرائسس میں لے آئیں گے، اور آبنائے ہرمز کی بلاکیج سے ہمیں خود نقصان ہوگا؟ تو کیا وہ ایران کو بہت ہلکا لے رہے تھے اس معاملے میں؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اسرائیل کو تیل سپلائی نہیں ہو رہی زیادہ، وہ متاثر کم ہو رہی ہے۔ اگر متاثر ہو بھی رہی ہے تو اسرائیل کے پاس ختم کر دیا، روس نے تو اعلان کر دیا کہ اب وہ اور تیل نہیں دے گا۔ آبنائے ہرمز صرف نہیں ہے، یہ خطے کو اگر ہم دیکھیں، اس خطے پر نظر یہاں پر ایک مثلث ہے، ٹرائی اینگل جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہو تو ایران اور سلطنت عمان کے درمیان آبنائے ہرمز ہے، جو خلیج عرب کو ملاتا ہے بحر عرب سے۔ اگر ہم اس کے مغرب میں دیکھیں تو وہاں پر یمن اور جبوتی کے درمیان ایک دوسرا جو ہے وہ آبنائے ہے اس کو باب المندب کے نام سے ہے، جو بحر ہماری یعنی ریڈ سی کا گیٹ وے ہے۔ یہاں سے بھی دنیا کی تقریباً 13% جو تیل کی تجارت ہے وہ گزرتی ہے۔ یہ آپ نے جون کی جنگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ یمن کی حوثیوں نے جب اپنے باب المندب کرنے کا اعلان کیا تھا اور اسرائیلی جہازوں کو چاند کی کاروائیاں شروع کی تھی، تو اس وقت بھی اسرائیل کو شدید نقصان کا سامنا تھا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا معاملہ جو ہے، یہ جنگ چھیڑنے والا ملک ہی اسرائیل ہے۔
ٹھیک ہے. اب اس کی جی اسرائیل کی اس کا باقاعدہ اسرائیل نے بارہا اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے نیتنیاہو وہ بارہا یہ کہہ چکا ہے. ابھی 22 فروری کو جب انڈین وزیر اعظم اسرائیل کے دورے پہ جا رہے تھے تو اسی وقت اس نے نیتنیاہو نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس وقت مشرق وسطیٰ میں 2 محوروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شیعہ اور سنی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو اس کا مطلب یہی کہ اسرائیل کی جو یہ جنگ ہے یہ باقاعدہ پری پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. اور یہ علی بھائی یہ بہت قابل غور ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے ایسے جو ہے وہ حالات پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑی جنگ کی طرف جائیں. اگر ہم مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونا ہے، ہرمجدون کی جنگ جو ہے ہرمگڈون، اور اس کی طرف یہ اسباب بنائے جا رہے ہیں. جنگ نہیں ہو رہی ہے، بار بار اس کو جو ہے وہ آگ کو جو ہے بھڑکایا جا رہا ہے. آپ کی بات یہاں تک صحیح ہے. اس وقت ایک سوال اور اٹھتا ہے، خاص طور پہ میں ذرا پاکستان کے پرسپیکٹو سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں چاہوں گا اس کو ڈسکس کیا جائے. پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب سے وہ جہاز گرانا شروع کیے ہیں اور اب تک اسٹل ماشاءاللہ سے ون ون سچویشن کے اندر ہے. ابھی پاکستان کیا جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے پاکستان؟ بالکل پاکستان ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ہم نے ابھی فروری میں جنگ بندی میں مذاکرات کے لیے ہموار کرنے کا اناؤنس کیا اور کوششیں شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑے سوالیہ اور طنزیہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ کیا پاکستان ایسا کر پائے گا. پہلی بات تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بازی کا ایک تجربہ اور ایکسپیرینس بھی پاکستان کا آلریڈی موجود ہے اور شاید بہت سے لوگ اس سے لا علم ہیں جس کی وجہ سے وہ طنز کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 میں ایران میں جو تبدیلی آئی تھی اس کے ساتھ ایران اور امریکہ کے تعلقات سفارتی منقطع ہو گئے تھے اور یہ سلسلہ 1992 تک ہی جاری رہا تھا. پھر پاکستان نے باقاعدہ اس میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک یعنی تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. تو پاکستان کے پاس پہلے سے آلریڈی ایک کامیاب مثال موجود ہے اور وہ دنیا کو معلوم ہے. سفارتی سطح پر پاکستان کی حیثیت ایک چیز کا اور تذکرہ کر دیجیے گا پلیز، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے عناصر ہیں جو کنٹینیوسلی کی بورڈ واریئرز ہیں، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا تو وہ پاکستانی ریاست کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، یا تو وہ جو ہے فوج کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، یا وہ نون لیگی حکومت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا اس وقت تو اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا کامنٹ بھی ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیں. علی بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں؟ ذرا اس پر گفتگو کر لیں 1 منٹ. ایران اور پاکستان کے تعلقات تو ظاہری بات ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں اور ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تقریباً کہیے گا کہ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اچھے ہونے کا باقی جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہے ہر ممالک کے اندر ہوتی ہے وہ ایک عام سی بات ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن اوورآل ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اس کی دلیل اور ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے پاکستان نے جب امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی بات کی تو ایران نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے باقاعدہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے، فون کال کی ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ ان کی بات ہوئی ہے. بالکل، بلکہ علی ہلال صاحب I would like to add here کہ اس وقت پاکستان ایران کے جو بائلیٹرل ٹرمز ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ آبنائے حرمت سے اگر کوئی گزر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا جھنڈا لگا کر ہی گزر سکتا ہے، ادروائز مطلب اس میں پاکستان امن اسٹیٹمنٹ بنا ہوا ہے. جی کل تک کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان ایران سے ہر ممکن زمینی تعاون بھی کر رہا ہے. ایران میں جنگ سے متاثرہ افراد کو باقاعدہ پاکستان جو وہ سینٹرل ایشیا کی طرف موو کر رہے ہیں، وہاں کے کنٹینرز، وہاں کے عوام، تو پاکستان باقاعدہ اس میں تعاون کر رہا ہے. اسی طرح یہ تو ایک خاص ٹولے کے لیے بہت بڑی خبر ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے، پاکستان ایران کی تو بالکل نفی کر رہا ہے، پاکستان تو سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہے. ان کو یہ ذرا سمجھائیں اپنے لفظوں کے اندر کہ پاکستان ہو، ایران ہو یا سعودی عرب ہو، یہ تینوں کہیں نہ کہیں سے کڑیاں جڑی ہیں، ایک ہی ہیں.
اس وقت ایرانی عوام کو جنگ سے متاثر افراد کو باقاعدہ امداد فراہم کر رہا ہے، ان کو اسٹریٹجک، اس کو لاجسٹک، ان کو سفر میں آسانی کا جو تعاون ہے وہ پیش کر رہا ہے، اسی طرح ان کو غذائی دیگر چیزیں کنٹینر جا رہی ہے۔ زمینی طور پر تو پاکستان بہت بڑا وہ کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، چونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اپنے دفاعی اور اپنے دیگر سیاسی پولیٹیکل تعلقات ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان ایک بیلنس رکھ رہا ہے، اور اس کا اندازہ اس کو ریاض کو بھی ہے اور یہ تہران کو بھی ہے۔ اور اس جنگ میں ایران کا پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو جس طرح پاکستان کے ایک برادر ملک، تو ہم نے پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک کا میڈیا پاکستان کے خلاف بھرپور جو ہے وہ ایک مہم چلا رہا ہے کہ بوکھلائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بات کر رہا جی پاکستان جو اس کے مذاکرات کی بات کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور ایران اس کو قبول نہیں کر رہا۔ لیکن جب ایرانی صدر، ایران کے باقاعدہ کئی ذمہ داروں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، ایرانی وزارت خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، پھر ایرانی صدر کی پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو، یہ سب وہ ثبوت ہے جو باقاعدہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے نہیں لگا، بلکہ پاکستان جو مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے اس کو ایران کی بھرپور جو ہے وہ اور اس کا تعاون حاصل ہے، رضامندی حاصل ہے۔ ایک سوال، پڑوسی کا آپ نے ذکر کیا، تو پڑوسی تو خیر کسی کا گندا بچہ ہے، وہ جو ابو ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ابو جو امریکہ ہیں، امریکہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک کامیڈین تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے وہ، اور اس کے علاوہ وہ کچھ ابھی نظر نہیں آ رہے، ان کی ذاتی طور پر اور انفرادی طور پر حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ذرا اس پر کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ کل کی بالکل اپڈیٹ ہے کہ امریکہ میں جگہ جگہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باقاعدہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ بالکل یہ بات تو ابھی واضح ہو چکی ہے کہ امریکی عوام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مسخرہ سمجھتے ہیں اور اس سے تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو، امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہاں کے صدر کو تو بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، بڑی سنجیدہ گفتگو کا جو ہے مالک ہونا چاہیے، لیکن وہ جس انداز سے چٹکلے چھوڑ رہے، جس طرح لطیفے بھیج رہے، تو ظاہری بات ہے کہ امریکی عوام خود اس چیز کو محسوس کر رہی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو اگر ہم دیکھیں یا اس سے پہلے ہم غزہ وار کو دیکھیں، اس میں اسرائیل ہی وہ ملک ہے کہ جس نے امریکہ کو وار میں دھکیلا ہے اور وار میں شامل کر کے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ جی ابھی بھی حالیہ جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے، اس پر عرب میڈیا، اگر سعودی میڈیا تقریباً محتاط لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے، لیکن دیگر عرب میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو کو اس کی یوں سمجھے کہ پاگل پن اور اس کی مایوسی کا اظہار سمجھ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ جیسے میں جنگ میں کود جاؤں، ایران کے خلاف جنگ شروع کر دوں، تو یا تو یہ ہو جائے گا کہ ایران کا سسٹم جو ہے وہ 2 دن کے اندر عراق کی طرح یا افغانستان کی طرح وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ایک دوست کو اس میں سلسلے میں یوں سمجھ لیجیے گا کہ مکمل طور پر ناکامی ہو گئی ہے۔ ایران آج 31 دن ہو گئے، لیکن ایرانی ریزسٹنس جو ہے وہ بھرپور طور پر جاری ہے، کنٹینیو ہے، اور ایران نے سسٹم نالن کے سپریم لیڈر کو انہوں نے مارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایران مزاحمت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں سے مایوسی ہوئی ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس کو امریکہ کو یومیہ اس وار میں 2 جو ہے ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی امریکہ میں اس کو شدید تنقید کا سامنا ہے کہ آپ جنگ تو اسرائیل کی لڑ رہے ہو، ایران تو امریکہ کے لیے کبھی خطرہ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ امریکی میڈیا کو دیکھیں تو وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، وہاں کے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا، اگر اسرائیل کے لیے تھا تو امریکہ اسرائیل کے لیے خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں کے جو ٹیکس پے کرنے والے ہیں ان پر اتنا برڈن کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ایک امریکی جو ہے وہ باقاعدہ کر سکتے ہیں، اپنی حکومت سے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا معاملہ ابھی یہ ہے کہ ایک امریکی صدر کو مایوسی ایران میں رجیم چینج ہونے نہ ہونے میں جو ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری ناکامی اور مایوسی اس کو یہ ہے کہ نیٹو ممالک نے اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اس جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے۔ ہر جگہ سے ایک طرح سے عالمی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، نہ صرف یہ کہ وہ بہت ریڈیکولس سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بلکہ جو ہے کہیں ایسا تو نہیں جو وہ رجیم چینج ایران میں چاہتے ہیں وہ رجیم چینج امریکہ میں آ جائے؟ ہو سکتا ہے، کوئی دور نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ میں جو زیادہ تر اس کا ہدف تھا وہ خلیج کے ممالک تھے، اور اس کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی اس نے کوشش کی تھی کہ خلیجی ممالک جو ہے وتھ سعودی عرب وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا اعلان کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے۔ ظاہر بات ہے اسرائیل کی اور عالمی جو یہودی لابی ہے اس کا دباؤ تھا، اور لیکن اب ان میں بھی وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پینترا بدلتے ہوئے یہ کیا کہ خلیج پر اس جنگ کو حاوی کرنے کی کوشش کی، اور خلیجی
ممالک کو باقاعدہ جنگ میں انوالو کرنے کی کوشش کی. خلیجی ممالک اب تک ہم ان کے جتنے بھی سربراہان مملکت کے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں یا ان کا عمل دیکھ رہے ہیں, آج تک انہوں نے ایران کے خلاف کوئی ایسا عزم ظاہر نہیں کیا کہ وہ جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اچھا علی بھائی ایک سوال اس وقت بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ مسلم ممالک اور مسلم ممالک, دوبارہ میں 2 دفعہ اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ مسلم ملک آمنے سامنے آ سکتے تھے, ایک دوسرے سے جو ہے وہ دست و گریباں ہو سکتے تھے. ٹرمپ کی اور جو نیتن یاہو ہے اس کی یہ کوششیں تھیں. یہ تمام چیزیں پاکستان کی وجہ سے ثالثی کا کردار ہے جو سعودیہ کو سمجھایا اور پھر ایران کو جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے چلا. اس وقت کوئی ایسا معاملہ تو نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم ملک آمنے سامنے ہو جائیں؟ دیکھیں یہ خطرہ تھا یا یہ کوششیں جاری تھی. قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ حمد بن جاسم, بڑا معروف نام ہے خلیج میں, وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں, بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے ایرانی حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے جو یہ حملے ہیں حالیہ, اس سے اسرائیل کے اس منصوبے کو جو ہے وہ عملی جامہ جو ہے وہ پہنا جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ اس عملی جامے کو اس منصوبے کو کامیابی ملے گی اگر ایران مسلسل اس طرح خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قطر ابھی تک ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا علی ہلال صاحب, بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ماشاءاللہ اور آپ نے جو اپنا بالکل تجزیہ دیا وہ اسی حساب سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ایک اور ہمارے پاس ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, عبداللہ گل دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ہم ایران اسرائیل وار کے حوالے سے بات کرتے چلیں. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. جی عبداللہ حمید گل صاحب, میں سب سے پہلے اس وقت یہ بات کرنا چاہوں گی, جو اجلاس ہوا وزرائے خارجہ کے درمیان, کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک اسلامک بلاک بن جائے تاکہ ہم کاؤنٹر کر سکیں امریکہ اور اسرائیل کو, یا پھر ہمیں مفاہمت کی پالیسی پر ہی چلنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. میں دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہوں, میری پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال کا کہ اب وقت آ گیا ہے, وقت تو آ چکا ہے کب کا. صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان ممالک کے ذہن میں یہ بات نہیں سما رہی اور ان کو ابھی بھی امریکہ سے یا امریکہ کے جیسے ممالک سے کوئی آس اور ان کو امید ہے, تو پھر تو اللہ ہی رحم فرمائے. لگتا یہ ہے کہ امریکہ سمیت عرب دنیا کے اندر ریجیمز چینج ہونے کا وقت آن پہنچا ہے, اور ابھی اگر وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ امریکی اڈے جو کسی ٹائم پہ انہوں نے دفاع کے لیے دیے تھے اپنے ملک کے حوالے سے, تو دفاع وہ کس سے چاہتے تھے؟ کیا ایران نے کوئی گریٹر ایران کا نقشہ پیش کیا؟ تو وہ تو کوئی نہیں کیا. کیا ایران نے کبھی یہ کہا کہ ہم تمہارے ممالک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو جس ملک نے کیا کہا سب سے زیادہ تو وہ اسرائیل تھا, جس نے باقاعدہ نقشہ پاس کر کے باقاعدہ کنیسٹ کے اندر بات ہوئی, اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم نیتن یاہو نے جا کے یہ باتیں کہیں, اور ابھی یہ چند ماہ پہلے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو پھر امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا ایران کے ساتھ جس نے نقشہ نہیں پیش کیا, یا جس نے اسرائیل کے ساتھ جو نقشہ پیش کر رہا ہے؟ اب جو باتیں آج ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے اڈے یہاں سے منتقل کر کے اسرائیل لے جائے گا. تو پھر اسرائیل کو وہ کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے؟ بات تو یہ ہے, کیا اسرائیل کا وجود کانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیا لیگل ہے؟ کیا مورل ہے؟ تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر پیش کیا گیا, اور اس کے اندر کچھ ادارے بنائے گئے جن کے اندر یونائٹڈ نیشن تھا, IMF تھا, ورلڈ بینک تھا, FATF تھے. یہ تمام ادارے امریکہ کی انلیگیلٹیز کو اور ان لافل چیزوں کو لیگل اور لافل بنانے کے لیے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے, اگر عالم اسلام سمیت پاکستان اگر ان کو نگیٹ کرتے ہیں, ان تمام ناجائز اداروں کو, پھر تو میرے خیال میں ایک نیا بلاک ضرور بنے گا اور دنیا ایک بہتری کی طرف جائے گی, جیسے کہ چائنا کہتا ہے رائز پیسفلی. لیکن اگر آپ نے اسی سسٹم کو گلوبل ورلڈ آرڈر جو کہ ڈس آرڈر بن گیا, جو جارج ڈبلیو بش جونیئر نے دیا تھا 9/11 کے بعد, آج دنیا کو ایک نئے نظام کی تو ضرورت ہے. اصل میں
ایران نے کوئی امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی. ایران نے جو بنیادی بات ہے امریکہ کی ہیجمونک پاور کو، ان لافل کمانڈز کو اور ان لافل ڈیزائرز کو اس نے چیلنج کر دیا ہے. ان کی سپر پاور کی مائٹ کو چیلنج کر دیا ہے. ان کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ سپر پاور کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے شخص نے بڑے سے ایک طاقتور پہلوان کو بیچ بازار تھپڑ مار دیا. بالکل ایسے ہی. عبداللہ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بلال خان عرض کر رہا ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، جو ہے وہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ بھی رہتے ہیں، لیکن جوانان پاکستان کی جو تحریک آپ چلا رہے ہیں، مجھے آئی ایم شیور 110% کہ ایسے جوان، ایسے تھنک ٹینک آپ نے پیدا کر دیے ہوں گے. جس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی نظریہ جو ہے وہ ان جوانوں کا بھی ہوگا. ایک چیز یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ ایگریسولی بات کرتا ہے تو اس میں آپ سر فہرست ہوتے ہیں. اس وقت اسرائیل کی اور امریکہ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے ہی کہا کہ ایران نے ایکسپوز کیا ہے ان بدماشیوں کو، ان بے ضابطگیوں کو جو ایک عرصے دراز سے چلی آ رہی ہیں. بہت سے ممالک اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، رجیم چینج ہو گئے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ وہ جو پرانا فارمولا تھا، وہ جو پرانا چورن تھا، وہ ہاضمہ نہیں کر پا رہا ہے، وہ کام نہیں آ رہا ہے، نہ اسرائیل کے نہ امریکہ کے. حیثیت بتائیے گا ان دونوں کی کیا رہ گئی ہے اب؟ دیکھیں بلال صاحب، اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ آپ کی عزت کی کیجولٹی بننا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ انٹچیبل اور ان ریچیبل ہیں، آج ان کو بیچ بازار برہنہ کر دیا ہے. ان کی طاقت بہت خوبصورت جو کہ ملٹری، میں اگر اس کو اس الفاظ میں کہوں انگریزی میں، ملیٹریلی، اسٹریٹجکلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی، ان کو پوری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں ایکسپوز کر کے رکھ دیا. بہت خوبصورت جملہ ہے عبداللہ صاحب آپ کا. دنیا میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ F-35 دنیا کا سب سے بہتر جہاز ہے. آج دنیا میں بات یہ ہو رہی ہے کہ F-35 کو نشانہ بنانے والی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے. صحیح بات ہے. آج یہ بات نہیں ہو رہی کہ آئرن ڈوم مجھے چاہیے. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ آئرن ڈوم کو چیٹ کرنے والے میسائل چاہیے جو ٹریجیکٹری چینج کر دیتے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ ایران پر 47 سال سے جو سینکشنز لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے باوجود کس طرح سے سسٹین اور سروائیو کر رہا تھا، اور اب وہی جب سینکشن دنیا پر لگنے جا رہی ہے اس کے آبنائے ہرمز کی وجہ سے یا آئل کرائسس کی وجہ سے، تو 23 دن لوگ برداشت نہیں کر سکے. دیکھیں میرے خیال میں کیلکولیشن مسٹیکس تھیں، اور ابھی جو بینجامن نیتن یاہو، اور صحیح آپ نے سیٹن یاہو کہا کیونکہ میں سب سے پہلے سیٹن یاہو میں نے لفظ بولا شروع کیا تھا. ہم آپ کو ہی فالو کر رہے ہیں اسی وجہ سے. سیٹن یاہو اور جو جے ڈی وینس جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو بات چیت درمیان میں لیک ہوئی ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات چیت لیک نہیں ہوئی، یہ جے ڈی وینس نے لیک کروائی ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم سارا فتح یاب ہو جائیں گے، جو تم نے پلان دیا تھا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، اس میں اپنا کوئی پلان نہیں تھا. اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ when they went to the war arena they had no plan. نہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا. جی اب افغانستان ایک فرق پیس آف کیک تھا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ کوئی آبنائے ہرمز نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی عرب دنیا کے ATM کارڈ نہیں لگے ہوئے تھے جو امریکہ کے اندر $3.25 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے وعدے کر کے آئے تھے. ان کے ساتھ کوئی وہاں بہت بڑا کوئی ٹورزم افغانستان کا بلکہ بہت چھوٹا ٹورزم بھی موجود نہیں تھا، جبکہ یہاں صرف پچھلے سال 10 کروڑ لوگ اس خطے کے اندر آئے. دنیا کے ہر 7 پیسنجرز میں سے ایک پیسنجر عرب دنیا سے اس خطے سے گلف کنٹری سے نکلتا ہے. اور اسی طریقے سے تقریباً جو ابھی تک وار کے اندر جو ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا دیٹ از $62 بلین، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس ٹائم پہ ٹورزم کا نقصان صرف UAE کو ہوا ہے دیٹ از over $60 بلین. اور ابھی مئی تک
जो इस टाइम पे इतलात मेरे पास हैं कि होटल के अंदर लोगों ने कमरा बुक, पहले कहीं उनको मई तक मौका ही नहीं मिलता था और अभी मई तक होटल खाली हैं, किसी ने बुकिंग की दरखास्त ही नहीं की हुई। अब आप ये $200 पर डे के जो होटल्स थे अब्दुल्ला साहब, वो इस वक्त $10 पर डे पर आ चुके हैं। अच्छा, तो अच्छा अब्दुल्ला हमीद साहब, अब ये ओवरऑल जो आलमी तवानाई क्राइसिस है, वो मार्केट में तेल की सप्लाई मुतासर होने के अब क्या नताइज हो सकते हैं? क्या इससे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद क्या खतरात इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, जो अभी मामलात हैं वो तो आपको इज्तमाई आपने गुनाह किया है, जिसके अंदर माजरत के साथ मैं और आप भी शामिल हैं। और जब जुल्म हो रहा था गजा के ऊपर, तो ये वो अरब ममालिक जो इन्होंने अपने सफीर भेजे हुए थे तिल अबीब के अंदर, इन्होंने वहां से निकालने की बात नहीं की। सही बात है। तो अभी ये जब आपका गुनाह इज्तमाई होता है तो सजा भी इज्तमाई मिलती है, और ये पूरी दुनिया को मिलना शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। दूसरी जानिब आप देखें कि रूस ने क्या किया। रूस का तेल तो बिक रहा था, धड़ाधड़ हाथों हाथ बिक रहा था, लेकिन रूस ने कल अपने तेल के ऊपर, बरामदात के ऊपर पाबंदी लगा दी है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि जाओ आबनाए हुर्मुज से ले लो, यानी कि यूरोप महसूर होके रह जाएगा, आबनाए हुर्मुज तो बंद है। और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि रूस अपना तेल बेचना बंद कर देगा, तो अब यूरोप को कौन फीड करेगा? इसका मतलब है कि यूरोप को रूस सजा दे रहा है कि आओ तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाजा हो। तुमने जिस पर तकिया किया था अमेरिका पे, कभी वो तुम्हारे ग्रीनलैंड के ऊपर नजर रखा हुआ था और कभी वो कनाडा को अपना एक रियासत बनाना चाहता था। देखिए, एक्सपेंशनिस्ट के डिजाइन 3 ममालिक के हैं। एक इजराइल जो कि ग्रेटर इजराइल चाहता है, भारत जो कि अखंड भारत चाहता है, पाकिस्तान को पूरा शामिल करता है, और इसी तरह से अमेरिका जो ग्रीनलैंड की बात करता है, कनाडा की बात करता है, जो कहता है कि साउथ कोरिया के अंदर और जापान के अंदर जो उनके बेसेस हैं वो उसकी जमीन के तौर पर उसको अमेरिका का नाम दे दिया जाए। बहुत अच्छा, तो ये तो बड़ा ही भयानक डिजाइन है। अब्दुल्ला साहब, आपने जो नक्शा खींचा है बहुत ही खूबसूरती से, और वो कहते हैं ना कि दुखती रग के ऊपर आपने पैर रख दिया है अमेरिका की, जो जुमले अदा किए गए हैं। आई होप कि वो डोनाल्ड ट्रंप तक ये चला जाए बस इंटरव्यू। एक सवाल है आपसे कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस जंग के अंदर बिला किसी जो है जवाज़ के और बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी पॉलिसी के, बग़ैर किसी विजन के कूद गया, आपने कहा इसराइल के कहने पर। अब निकलेगा कैसे बाहर अपनी इज्जत बचाते हुए? और अब ये मुज़ाकरात की बात छिड़ गई है, मुज़ाकरात जब हो जाएंगे तो फिर आगे दुनिया का ऑर्डर आप क्या देख रहे हैं? साथ साथ अमेरिका की पोजीशन कहां देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका इस खित्ते से जब बाहर निकलेगा, आज नहीं तो कल, तो वो अपना सुपर पावर का स्टेटस लूज करके निकलेगा। ये आप मेरी बात लिख लें। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट तस्लीम कर चुके हैं। उनका जो नारा था वो ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दिस मीन्स दैट दिस इज एन एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हिमसेल्फ that America is no longer great. That is why he says that make America great again. वो अमेरिका ग्रेट तो रहा नहीं। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि पॉलिटिकली कैसे आइसोलेट हुआ कि 80 लाख लोग 3000 शहरों में अमेरिका में डिप्लोमेटिकली वो जो अपना पॉलिटिकली बाहर निकले, जो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। तो क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस टाइम पे कोई पजीराई मिल रही है? वो तो नहीं मिल रही। अब मसला यहाँ ये है कि एप्स्टीन फाइल का जो गुनाह है, एप्स्टीन फाइल के जो घिनौने किरदार हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए चले हुए हैं। अपना जाती कारोबार है, ट्रंप बिजनेस है, जो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से जुड़ा हुआ है, जो जाके जिनके ताने बाने नेतन्याहू के घराने में निकल आते हैं। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है, कल वो आखिरी दिन है जिसके अंदर इजराइल के अंदर अपना स्टेट बजट पास करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल पहले ही वायलेशन हो चुकी हैं, और कहा यह जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन है इजराइल के, वो कह रहे हैं कि इवन अगर ये कल पास होता है तो इस बजट की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जिसका मतलब ये है
जैसे आप इसको आसान लफ्जों में ये कह लें कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बजट पास नहीं करा सकती तो फिर हुकूमत नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ने लगा है। और 27 अक्टूबर को जो 2026 को इलेक्शन होने हैं, क्या वो पहले मुतवक्का होंगे या, और जिस तरह से इजराइल के अंदर अवामी दबाव बढ़ रहा है, लोग हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वॉर क्राइम्स के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आइंदा आने वाले वक्तों में चार्ज हो जाएगा। रिजीम चेंज आप कह रहे हैं अमेरिका में ही होने जा रहे हैं, तो क्या डॉलर भी डिवैल्यू होता देख रहे हैं हम आगे? बीबी डॉलर तो डिवैल्यू हो गया, ठीक है, डॉलर डिवैल्यू हो चुका है। अब्दुल्ला साहब एक सवाल है, पेट्रो युआन के अंदर चली गई। आप मुझे बताएं, दुनिया पेट्रो डॉलर में खरीद रही है तेल या पेट्रो युआन में खरीद रही है? अब तो युआन चलेगा और डिवैल्यू तो हो चुका है। एक सवाल है आखिरी, वक्त कम रह गया, आपके साथ नशिस्त जितनी लंबी हो सकती है वो हमेशा ही छोटी लगती है क्योंकि जुमले आपके बहुत भारी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ, नेतन्याहू की आपने बात की कि इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, ये तो एक पपेट है ना, पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक पॉलिसी के तहत वो लेकर चल रहे हैं, नया पपेट लाके बिठा देंगे। सवाल ये है, अगर वो सुन भी रहा है, वहां तक पहुंच भी जाए, सवाल आपका जवाब भी पहुंचना चाहिए, उस पपेट से जो काम लेना था वो क्या काम लिया जा चुका है या उसने काम ही नहीं करके दिया? देखें, जिन पे तकिया था बहुत पत्ते हवा देने लगे। ये अपने गरूर के अंदर जब देखें, जब भी कोई अल्लाह खुदाई का दावेदार पैदा होता है दुनिया के अंदर, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे दावेदारों से। रहे रात अल्लाह की, बाकी कोई ये सब दावेदार, ये ट्रंप की कोई हैसियत नहीं रह गई। आप देखिएगा इस ट्रंप के साथ क्या होगा। इसने अल्लाह की खुदाई को नाउजुबिल्लाह चैलेंज किया है और इसने शैतान के साथ मिल के, शैतान याहू के साथ चैलेंज किया है, इसने जुल्म किया है और अब इनके ऊपर जुल्म सहने का वक्त शुरू हुआ है। लेकिन देखें, हम तो कितने अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, खादम हरमैन शरीफैन, और आज जो अमेरिका के सदर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब यह है कि रऊनत, फिरौनियत और तकब्बर शख्स के अंदर भरा हुआ है। आज अगर अरब दुनिया को यह समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तक कि आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि पेश हुआ था, इसको आप चैलेंज करके इसको आप ठुकराएंगे नहीं, तब तक दुनिया के अंदर आप अपना मुकाम पैदा नहीं कर पाएंगे। और याद रखें, जो कौमें अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, अपनी सॉवरेनिटी का सौदा करती हैं, ना उनकी जमहूरियत रहती है और ना उनकी आमरियत रहती है और ना उनकी बादशाहत रहती है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, आखिर में मैं बस एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अमेरिका और इसराइल की तो पूरी दुनिया में जगहसाई और वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो क्या अब अरब ममालिक की तरफ से हमें ये खदशा है कि क्या वो इस वॉर को मजीद हवा दे सकते हैं और उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? नहीं, अरब दुनिया अगर ये ऐसा काम करेगी तो उनको पता है कि बराह रास्त हमले उन पे होंगे, फिर वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस तबाही को जो होने वाली होगी, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इजराइल का आपने सवाल पूछा था कि क्या वो मकासद हासिल कर चुके, वो बिल्कुल मकासद हासिल नहीं कर चुके, उनके ऊपर तमाम तदबीरें उल्टी हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब ये सोचने पे मजबूर हो गई है, डीप स्टेट, कि अमेरिका के लिए अब इजराइल एसेट नहीं रहा, बल्कि एक लायबिलिटी बन गई है। बहुत खूबसूरत। और आपकी खासियत ये मैं जरा ऑन एयर बता दूं हमारे व्यूवर्स को भी कि जो सवालात हमने तैयार किए होते हैं, आपका कंटेंट इतना मजबूत होता है कि वो जवाबात आप पहले ही दे चुके होते हैं, तो हमारे सवाल फिर पीछे रह जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मशरिक़ वस्ता की बात हो रही है और ईरान इस वक्त डटा हुआ है सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर, और मुस्लिम ममालिक भी उसके साथ खड़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मुस्लिम ममालिक उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मुस्लिम ममालिक ने सिर्फ ये सोचा है कि हमने माजी करीब में और माजी कदीम के अंदर अपनी सरजमीन जिसको दी थी कि वो हमें हमारी हिफाजत करेगा, आज वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पा रहा है और उन्होंने जैसे उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही हमारे दोनों एनालिस्ट से। अब तक के लिए इतना ही, फिर कल दोबारा हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपने मिस नहीं करना है। 10 बजे ट्यून इन कर लीजिएगा। NTN न्यूज़ और मॉर्निंग स्पॉट को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।